أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمنت بالله صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیں. پھر درود پاک پڑھ دیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. بیعت حمد و ثنا بارگاہ پروردگار عالم میں پیش کرنے کے بعد اور بیحد درود و سلام سید عالم جان عالم روح عالم مختار عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے میں عزیزم محمد سلیمان نقشبندی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بزم فضان عنایت کے زیر اہتمام آج کی اس محفل پاک کا اپنے گھر میں اہتمام کر کے اپنے گھر کو ذکر مصطفیٰ سے زینت عطا فرمائے. اہم بات یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جو دوست احباب بڑے بیٹھے ہوئے ہیں ذرا بچوں کی طرف دھیان رکھیں. آپ انہیں سمجھائیں پیار سے کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کس طرح سے بیٹھا جاتا ہے. آپ انہیں سمجھائیں گے تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں یہ اچھے طریقے سے حضور کی محفل میں حاضری کے قابل ہو جائیں گے. ذکر مصطفیٰ ایک ایسا عنوان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ذکر کو خود بھی کیا ہے، فرشتوں سے بھی کروایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ذکر کو مومنین کی زبان پر بھی عام فرما دیا. اب ادب سے، احترام سے، پوری توجہ سے، کیونکہ یہ محافل عام نہیں ہے، یہ بڑی خاص محفل ہوتی ہے. حضور علیہ السلام کا ذکر سنیں بھی اور جہاں جہاں موقع کریں. یہی ہمارا مقصد ہے اور اللہ بھی یہی چاہتا ہے. اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کے سونے کا ذکر ہوتا رہے. اگر بات صرف اللہ اللہ کہنے تک ہوتی تو یہ بات تو فرشتوں نے بھی کہی تھی کہ کیا تیری حمد کرنے کے لیے ہم تھوڑے ہیں. ہر فرشتے کی زبان پر تیرا ذکر ہے، ہر فرشتے کی زبان پر تیرا ذکر ہے. لیکن منشاء خدا یہ تھی کہ جہاں خدا خدا ہوتا ہے ساتھ مصطفیٰ مصطفیٰ بھی ہو.
اس لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے. آج تو ہم ان محافل کو بڑا لائٹ لیتے ہیں. میری بات بڑے غور سے سنیں اور سبحان اللہ بھی جب موقع ہو تب کہیں, بلا وجہ نہ کہیں. آپ میرا خیال ہے کسی اور ارادے سے بیٹھے ہیں یہاں پہ. یہ ذکر مصطفیٰ کی محفل ہے. بیٹا ذرا اپنے آپ کو سنبھال کر, بار بار متوجہ نہ کرنا پڑے. یہ محفل لائیو چل رہی ہے, ایک دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے. ذکر مصطفیٰ ایک ایسا عنوان ہے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ لوح کائنات پر اگر سب سے بلند نام لکھا ہے تو وہ نام محمد ہے. اور یہ نام لکھنے والا کون ہے؟ سبحان اللہ. جناب آدم علیہ السلام کو جس وقت پیدا کیا گیا, چھینک آئی, اللہ کا شکر ادا کیا, نگاہ اٹھائی, عرش الہی پر نگاہ پڑی تو دیکھتے کیا ہے؟ ایک طرف لکھا ہے لا الہ الا اللہ اور دوسری طرف لکھا ہے محمد رسول اللہ. میں پوچھنا چاہتا ہوں, سوال ہے میرا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ عرش الہی پر جو نام لکھا ہے, کیا وہ جبریل سے لکھوایا ہے؟ نہیں سمجھ آئی کہ جبریل سے کہا پڑھ قلم اور لکھ یہاں پر؟ نہیں. نام محمد اتنا بڑا نام ہے کہ رب کائنات نے عرش الہی پر خود اپنی قدرت سے اور قدرت کے قلم سے محمد کا نام لکھا ہے. سبحان اللہ. عرش الہی کو جب بنایا گیا تو وہ کانپتا تھا, لرزتا تھا, ہلتا تھا, اسے چین نہیں تھا. عرض کرتا ہے مولا مجھے چین نہیں ہے. فرمایا تیرے چین کا بھی سبب پیدا کرتے ہیں, بے شک ابھی تجھے سکون ہو جائے گا, تو ابھی قرار میں آ جائے گا. مولا پھر کیا کیا؟ کہا کہ ہم نے کلمہ قدرت سے عرش الہی پر جب نام محمد لکھا اس کو سکون آ گیا, اسے قرار مل گیا, اسے چین آ گیا. صاحبان بزرگ کہتے ہیں کہ ایک ایمان والے کا دل بھی عرش الہی ہوتا ہے. ایک ایمان والے کا دل بھی عرش الہی ہوتا ہے. اگر دل بے چین ہو, اگر دل بے قرار ہو, اگر دل پریشانی میں مبتلا ہو, اگر دل حوادث زلالہ کا شکار ہو تو اس کا بھی علاج ہے. بس اپنے عشق کے قلم سے اس دل پر نام محمد لکھ لے, اللہ تیرے دل کو بھی سکون عطا فرما دے. یہ نام لکھا جاتا ہے یا نہیں لکھا جاتا؟ مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی آپ فرماتے ہیں او لوگو, اگر میرا سینہ کھولو اور سینہ کھول کے میرے دل کے 2 ٹکڑے کرو. کتنے؟ 2 ٹکڑے کرو تو اللہ دوسرے پر لکھا ہوگا محمد. محبت سے کہیے ذرا سبحان اللہ. تو یہ وہ نام ہے جو عرش کی زینت ہے. یہ وہ نام ہے کہ جس کا جلوہ جنت میں 4 سو حضرت آدم علیہ السلام کو نظر آیا. توجہ نام کہ جس کا جلوہ آدم علیہ السلام جب جنت میں داخل ہوئے تو نام محمد کا جلوہ انہیں ہر طرف نظر آیا. پتے پتے پر کیا لکھا ہے؟ محمد. پتے پتے پر کیا لکھا ہے؟ ہر ٹہنی ٹہنی پر کیا لکھا ہے؟
محمد، ہر پیشانیوں پہ کون سا نام لکھا ہے؟ محمد۔ غلمان کی آنکھوں کی پتلیوں میں کون سا نام لکھا ہے؟ محمد۔ حوض کوثر پر کس کا نام لکھا ہے؟ بولو بولو بولو، حوض کوثر پر کس کا نام لکھا ہے؟ سلسبیل کے چشمے پر کس کا نام لکھا ہے؟ اور تسنیم پر کس کا نام لکھا ہے؟ اللہ اکبر۔ آدم جنت میں گئے، جدھر نظر دوڑاتے ہیں جنت میں تیرے اور میرے نبی کا نام ہی لکھا نظر آتا ہے۔ سوال پیدا ہوا، اے پیارے آدم، کسی ایک پتے پر تو آپ کا نام ہوتا، اے پیارے آدم، کسی ایک پتے پر تو نوح کا نام ہوتا، کسی ایک پتے پر ابراہیم کا نام ہوتا، کسی ایک پتے پر موسیٰ کا ہی نام ہوتا، کسی ایک پتے پر عیسیٰ کا نام ہوتا۔ 1,00,000 نبی رب کائنات نے تخلیق کیے، ان میں سے کسی کا نام جنت کے پتے پتے پر نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو جواب آدم یہ آئے گا کہ تجھے سمجھ نہیں آئی، تو جنت کے پتوں پر اس میں محمد کے نام کی بابت رہا ہے کہ ہمارا نبیوں کا نام ان پتوں پر کیوں نہیں آیا؟ ارے ہمیں بھی رب نے بنایا ہے تو محمد کا صدقہ بنایا ہے۔ ہماری تخلیق جو ہوئی ہے یہ بھی اس میں محمد صلی اللہ۔ ہاں اب شاباش ماحول بن گیا بیٹھنے کا۔ اب آپ پوری توجہ سے گفتگو کو سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، اور یاد رکھو جتنا ادب ہوگا اتنا قرب رب ہوگا، اتنا ہی رحمت کا سبب ہوگا جتنا ادب ہوگا۔ اب آپ اس محفل میں کچھ حاصل کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ مجھ سے کوئی اگر پوچھے کہ جنت کسے کہتے ہیں، میں کہوں گا جنت وہ ہے جہاں چاروں طرف اسم محمد کا جلوہ نظر آئے۔ اب یہ اسم محمد کا فیض کیا ہے؟ نئی بات دے رہا ہوں آپ کے لیے، اسم سرکار کے نام کا فیض کیا ہے؟ دیکھیں نا، اگر کوئی میرا ملنے والا ہو اور آپ کا وہ واقف نہیں، آپ کو اس سے کام ہے، تو آپ میرے پاس آئیں گے کہ جناب اس بندے سے ہمیں کام پڑ گیا ہے جسے آپ جانتے ہیں، تو میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے آپ اس کے پاس چلے جائیں۔ میرا صرف تو آپ اس کے پاس جائیں گے تو چونکہ وہ میرا ملنے والا ہے، وہ آپ کا ریگارڈ کرے گا، وہ آپ کا کام کرے گا، وہ آپ کی بات سنے گا۔ ارے میں اور تو کیا ہے، ہمارے نام کیا ہے؟ میں تو تذکرہ کر رہا ہوں اس کا جس کا نام رب نے خود محمد رکھا ہے۔ ابھی حضور پیدا نہیں ہوئے، آپ کی مائی صاحبہ نے خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، اے طیب طاہر بی بی پاک آمنہ، تیرے بدن میں جو اس وقت موجود ہے، جب یہ پیدا ہو تو یہ رب کا بڑا خاص ہے، اس کا کوئی اور نام نہیں رکھنا ہے تو نام محمد رکھنا ہے۔ اس کا اگر نام رکھنا ہے تو نام بولو کتنی نے کیا؟ 40۔ کیا رکھنا ہے؟ اس کا نام محمد رکھنا ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر کہیں پہ آپ کا نام کام کرتا ہے، کہیں پہ میرا نام کام کرتا ہے، کہیں پہ ہمارے عزیز کا کسی دوست آفیسر کا نام کام کرتا ہے، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جہاں نام محمد رب نے لکھا ہوا ہے، یہ نام وہاں پر کام کیا کرتا ہے؟
کی جنت میں تاثیر کیا ہے، سبحان اللہ، اس کا جنت میں فیض کیا ہے، سبحان اللہ، جنتی کی شان کیا ہے۔ جنتی جب جنت میں جائے گا تو جنت میں باغ ہیں، جنت میں سنو پہلا فائدہ، جنت میں باغ ہیں، جنت میں محل ہیں، جنت میں دودھ شہد پانی کی نہریں ہیں، اور جنتی کو جنت میں موت نہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، جب جنتی جنت میں جائے گا، نام محمد کے سائے میں جائے گا، اللہ اسے دائمی حیات عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، اللہ اسے دائمی حیات۔ وجہ کیا ہے؟ اب اسے موت کیوں نہیں، اب اسے فنا کیوں نہیں، اب یہ ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ بابا ختم کیسے ہو؟ دیکھتا نہیں، اس کے سر پر جدھر نظر دوڑائیں اس میں محمد کا جلوہ نظر آ رہا ہے۔ اور دنیا میں بھی جو حضور کے اسم کے سائے میں آ جاتا ہے، دنیا میں بھی جو حضور کے نام کے سائے میں آ جاتا ہے، یہ عارضی جان چلی جاتی ہے، لیکن رب کہتا ہے خبردار اسے مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی زندہ ہو کے دکھائے جس کے دل میں نام محمد نہ ہو۔ سبحان اللہ، کیا خیال ہے بھائی؟ لڑائی ہو رہی ہے، ادھر مسلمان کھڑا ہے ادھر ہندو کھڑا ہے، دونوں دو بدو ہو گئے، اور مسلمان نے اتفاق ایسا اسے فائر مارا، اس نے اسے مارا، یہ بھی ختم ہو گیا، وہ بھی ختم ہو گیا، ایٹ اے ٹائم، ایک ہی وقت میں دونوں دنیا سے گئے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ زندہ ہے یا یہ زندہ ہے؟ کون زندہ ہے؟ مسلمان۔ کیسے زندہ ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، گویا اللہ کی راہ کا نام محمد ہے، وہ بھی رام رام تو کر رہا تھا، مقابلے پہ یوں سمجھئے ایک سکھ تھا، توحید کا وہ بھی قائل تھا، توحید کا یہ بھی قائل تھا، سکھ بھی مرا ہے، مسلمان بھی مرا ہے، جان اس کی بھی نکلی ہے، جان اس کی بھی نکلی ہے، ایک خدا کو ماننے والا سکھ، ایک خدا کو ماننے والا مسلمان، لیکن قرآن کس کے حق میں فیصلہ دیتا ہے؟ قرآن کہتا ہے جو اللہ کی راہ میں مارا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سکھ اللہ کو ایک مانتے ہیں، توحید کے بہت پکے قائل ہیں۔ اب وہ توحید پرست مر گیا، یہ بھی اللہ کو ایک ماننے والا دنیا سے گیا۔ رب کہتا ہے رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، وہ مر گیا ہے، یہ زندہ ہے۔ یا اللہ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ صرف یہ ہے کہ یہ اللہ کی راہ پر چلا، اور اللہ کی راہ کیا تھی؟ کیا یہ صرف اللہ اللہ کہتا رہا ہے؟ ساری عمر بھی اللہ اللہ کہتا رہتا، منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ یہ نام محمد تھا جس نے اسے مومن بھی بنا دیا ہے، مسلمان بھی بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ یہاں بھی اگر کوئی نام محمد کے فیض میں رہے گا، اسے بھی دائمی حیات ہے، اور جو جنت میں جائے گا اسے بھی دائمی حیات ہے۔ اب توجہ کیجئے، نام محمد کا فیض جنت میں کیا ہے؟ جنتی جب وہاں جائے گا، میں کسی اور کی بات کیا کروں، مجھے تو آپ سب جنتی نظر آ رہے ہیں۔ اہل سنت، اہل جنت، اہل سنت، بولو بولو سارے، اہل سنت، اے توجہ کرو، اہل سنت، بولو بولو اہل سنت، اہل جنت۔ آپ جب جنت میں جائیں گے تو آپ کا دھیان جائے گا ایک درخت کی طرف جس پر سیب لگے ہوئے ہیں۔
آپ اسے کھانے کا ارادہ کریں گے، اللہ آپ اسے کھانے کا ارادہ کریں گے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، آپ باغ میں جاتے ہیں اور پھل لگا ہوتا ہے، آپ اسے کھانے کا ارادہ کرتے ہیں تو پھل خود بخود آپ کے پاس چل کے نہیں آتا، آپ کو درخت کے پاس جانا پڑتا ہے، پھر پھل کو توڑنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کھاتے ہیں۔ لیکن جنت میں ایسا ماحول نہیں ہے۔ جنتی جب جنت میں ہوگا، ادھر ارادہ کرے گا، درخت اپنا پھل خود بخود پیش کر دے گا۔ سبحان اللہ گویا جنتیوں کے لنگر ارادے کے مرہون منت ہیں۔ میں جملہ بول گیا یار، آپ کو سمجھانا بھی پڑتا ہے، تقریر سنانا بھی پڑتی ہے، ساتھ سمجھانا بھی پڑتا ہے۔ جنت کی نعمتیں جنتیوں کے ارادے کا نام ہے۔ پھر سمجھ نہیں آئی؟ جنت کی نعمتیں جنتیوں کے ارادے کا نام ہے۔ ایک دو نہیں، بیسیوں مثالیں ہیں۔ اللہ کا ولی زمین پر بیٹھا ہے، کھانے والے کتنے آ گئے، لنگر تھوڑا سا ہوتا ہے، وہ بانٹتا چلا جاتا ہے، لنگر ختم ہی نہیں ہوتا۔ جنتی کے ارادے کا کیا کمال ہے۔ اب جنت میں وہ جنتی ارادہ کرے گا، پھل خود بخود آ جائے گا۔ پھل تو کیسے آ گیا؟ تو اس کے ارادے کو کیسے جان گیا؟ سبحان اللہ۔ سوال پیدا ہوا کہ آپ میں سے کوئی ایک جنت میں بیٹھا ہے، اس کا جی چاہا کہ یہ جو بٹیر ہے سامنے، یہ بنا ہوا میرے سامنے آ جائے۔ بٹیر خود بخود تیار ہوگا، بن کے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آپ اس کا ایک لقمہ لیں گے، ذائقہ اور ہوگا، دوسرا کھائیں گے ذائقہ اور ہوگا، تیسرا کھائیں گے ذائقہ۔ یہ تاثیر ہے جنت کی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ تو بیٹھے اپنے من میں سوچ رہے تھے کہ یہ گوشت ہمارے پاس آ جائے، یہ پھل ہمارے پاس آ جائے۔ پھل کو کیسے پتا چلا کہ آپ اس کی طلب کر رہے ہیں؟ آپ منہ سے بولے، غلطی سمجھ لگ رہی تھی؟ آپ منہ سے بولے بس من میں ارادہ ہوا امرود کھانا ہے، امرود خود بخود آ جائے گا۔ کسی سے ذکر نہیں کیا، شور ڈالا، کہیں یہ اظہار نہیں کیا، مدعا بیان نہیں کیا، کسی کو سنایا نہیں کہ بھائی میں امرود کھانے چلاؤں نا۔ ابھی دل میں ارادہ ہوا، امرود خود بخود آ گیا، کیلا خود بخود آ گیا، انگور خود بخود آ گیا، انار خود بخود آ گیا، سیب خود بخود آ گیا۔ کیا مطلب ہے کہ انار کو پتا چل گیا اس کے اندر کی مرضی کیا ہے، کیلے کو پتا چل گیا یہ کیا چاہتا ہے، سیب کو پتا چل گیا یہ کیا چاہتا ہے۔ یہاں یہ ماننا پڑے گا ایک ایک پھل تیرے ارادے سے واقف ہے، تیرے دل کی مرضی سے واقف ہے، تیرے من کی چاہت سے واقف ہے۔ سوال کرتا ہوں کہ جنت کا ایک پھل تیرے دل کے ارادے کو جانتا ہے تو جس کی خاطر اللہ نے جنت بنائی ہے وہ محمد تیرا ارادہ نہیں جانتا۔ گالی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جس کی خاطر پروردگار عالم نے جنت کو پیدا کیا وہ تیرا نبی کیا تیرے دل کے ارادے کو نہیں جانتا؟ بڑا خوش قسمت ہے، ابھی تو گھر سے چلا نہیں تھا، ارادہ کر رہا تھا کہ ذکر محبوب کی محفل میں جاؤں گا، اور حضور کی رحمتیں مسکرا کر تجھے دیکھ رہی تھی کہ میرا دیوانہ میرے ذکر کے لیے گھر سے چل پڑا۔ یہ نام ایسا نام ہے، اور میں بتانا یہ چاہتا ہوں حضور کا نام بخشش کا سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ توجہ، ہمارے نبی کا نام ہماری بخشش کا سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ اچھا سوال کہ اگر یہ نام نکال دیا جائے، اذان رہتی ہے؟
بولو قرآن قرآن رہتا ہے، نماز نماز رہتی ہے، کلمہ کلمہ رہتا ہے، حج حج رہتا ہے، زکوٰۃ زکوٰۃ رہتی ہے، روزہ روزہ رہتا ہے، تو پھر پتہ یہ چلا یہ سارے کام اس میں محمد کا طواف کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی کا نام، ہماری بخشش کا سب سے بڑا وسیلہ، کتنا بڑا وسیلہ ہے کہ رب کائنات نے، دیکھیے ہمیں کوئی مشکل پیش ہو، پیر و مرشد کے پاس جاتے ہیں، پیر جی ہمیں کوئی سبق بتائیں، پیر صاحب کو سبق بتاتے ہیں، ہم اسے پڑھتے ہیں، اللہ کے ذکر کی برکت سے، اس سبق کی برکت سے ہماری مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھو سب سے بڑی مشکل کسی کا بخشش کا مقام نہ پا سکنا سب سے بڑی مشکل ہے۔ دنیا کی ساری دولتیں قارون کے قدموں میں ہے، بخشا نہیں جائے گا۔ دنیا کی ساری دولتیں نمرود کے قدموں میں تھی، بخشا نہیں جائے گا۔ دنیا کی ساری دولتیں فرعونوں کے پاس تھی، بخشے نہیں جائیں گے۔ دنیا کی ساری دولتیں حامان کے قدموں میں تھی، بخشا نہیں جائے گا۔ ارے دولتوں سے بخشش نہیں ہو سکتی۔ ہاں ہاں، ہو غریب، ہو مزدور، ہو کسان، لیکن نام محمد کا ماننے والا ہے، اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ ہماری بخشش کا سبب ذریعہ کیا ہے؟ یا اللہ ہم چاہتے ہیں ہماری مشکلیں بھی آسان ہو جائیں، ہماری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں، ہماری مصیبتیں بھی رستہ چھوڑ دیں۔ الہ العالمین ہم چاہتے ہیں ہمارے دکھ بھی ختم ہو جائے۔ یا اللہ ہم چاہتے ہیں ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہو۔ پروردگار ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بخشش بھی ہو جائے، ہم چاہتے ہیں جہنم سے آزادی مل جائے، ہم چاہتے ہیں جنت کا رستہ آسان ہو جائے۔ تو آواز محبت آئے گی۔ اگر سب کچھ چاہتا ہے تو سبق میں بتا دیتا ہوں، کسی پیر سے سبق لینے والے دھیان سے سن، یہ سبق میرے رب نے دیا ہے، مشکلیں دور کرنے کے لیے، جنت کے رستے کو آسان کرنے کے لیے، قیامت کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے، اور قبر کی ہولناکی کو دور کرنے کے لیے، تیری دنیا کی ساری مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں، رنج و غم، ابتلا و محن دور کرنے کے لیے ایک سبق تجھے رب نے بتایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ سبق ایسا ہے میں تجھے بھی بتا رہا ہوں، فرشتوں سے بھی پڑھوا رہا ہوں، خود بھی پڑھتا ہوں۔ مولا ہے کیا؟ اللہ فرماتا ہے میں بھی محبوب پر درود بھیجتا ہوں، فرشتے بھی محبوب پر درود بھیجتے ہیں، محمد کے ماننے والے میرے یار پر درود بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، رسالت، یا رسول اللہ، تو شان مصطفیٰ زندہ باد، شان مصطفیٰ زندہ باد۔ کیا سبق بتایا اللہ نے؟ اللہ نے فرمایا میں بھی، میرے سارے فرشتے بھی اس سونے پر کیا بھیجتے ہیں؟ درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والو تم بھی درود بھیجا کرو۔ واہ 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 واہ۔ اب ایمان والا اگر درود نہ بھیجے تو سمجھو اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں۔ اور یارو عملوں میں میں کہہ رہا ہوں میری طرف توجہ دو، میں کہ تمہیں ذریعہ بتا رہا ہوں، سبب بتا رہا ہوں۔ عملوں میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اگر درود کی حاضری پوری ہوئی تو یہ درود ہی آپ کو پور سرات سے پار لگا دے گا۔ ابھی وہ پچھلے دنوں حدیث سنی تھی نا، یہ انہوں نے سنی تھی جنہوں نے جمعہ پڑھا تھا، تو اس میں نے بتایا تھا کہ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک امتی
پل صراط سے گزر رہا ہے اور گزرتے گزرتے اسے مشکل پیش آ گئی. کبھی وہ ادھر گرتا ہے، کبھی ادھر گرتا ہے، کبھی سرین کے بل چلتا ہے، کبھی ادھر لڑکھڑاتا ہے. یعنی اس کا پل صراط پر گزارنا، پل صراط سے گزرنا بہت مشکل ہو چکا تھا. ایسے میں ایک پیکر دلربا آیا جس کا بدن نوری، جس کے بدن سے خوشبوئیں، وہ پل صراط پہ آیا، اس گرتے پڑتے کو پکڑا، پکڑ کے اٹھایا، اٹھا کے کھڑا کر کے بازو پکڑ کے بجلی کی تیزی سے پل صراط پار کروا دیا. وہ پوچھنے لگا مہربان، آج تک تجھے دیکھا نہیں، کون ہے تو جس نے پل صراط سے میرا یہ سفر آسان کیا ہے؟ آنے والے نے جواب دیا، ارے میں کوئی اور نہیں ہوں، یاد کر فلاں محفل میں بیٹھ کر تو نے محبت سے اپنے نبی پر درود بھیجا تھا، میں وہی درود ہوا ہے تیری مدد کرنے آ گیا ہوں. اتنا بڑا سبب ہے یہ بخشش کا، اتنا بڑا ذریعہ ہے یہ بخشش کا. پھر توجہ فرمائیے، درود مصطفیٰ ایسا وظیفہ ہے جس سے دنیا، قبر، حشر کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. ہمارے عملوں میں کمی کوتاہی ہے، ہماری نمازیں پوری نہیں، ہمارے دیگر معاملات پورے نہیں ہیں، لیکن یار یہ حاضری تو لگوا لینی چاہیے. اس کے لیے کیا جتن کرنا پڑتا ہے؟ کسان اگر کھیت میں ہے تو درود پڑھے، دکاندار اگر دکان پر ہے تو، ریڑی والا ریڑی چلا رہا ہے تو، ملازم اگر نوکری پر ہے تو درود پڑھے. کیا وظیفہ ہے یہ، کیا کمال ہے. ادھر بڑھتے چلے جاتے ہیں، ادھر جنت کے درجے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اللہ عزتیں عطا فرماتا ہے، اللہ رفعتیں عطا فرماتا ہے کس سے؟ درود پاک سے. اور کیسا وظیفہ ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولانا روم نے مثنوی میں یہ واقعہ لکھا ہے، حضور ایک مقام پر اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے، کھانے کی قلت پیدا ہو گئی، کھانا سفر کرتے ہوئے ختم ہو گیا. اصحاب نے عرض کی، یا رسول اللہ کھانا ختم ہو گیا ہے، ہمارے کھانے کا انتظام کریں. سبحان اللہ. صحابہ نے جب بھی مانگا ہے حضور سے ہی مانگا، سبحان اللہ. ہمارے کھانے کا انتظام کریں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرماتے ہیں اللہ بھی بندوبست کر دیتا ہے. ایسے میں ایک شہد کی مکھی آئی. کیا آیا؟ شہد کی مکھی. اور آ کے حضور سے شہد کی مکھی نے بات کی. سبحان اللہ. بلند آواز سے کہنے لگی، یا رسول اللہ فلاں مقام پر ہم نے شہد کا چھتا لگایا ہوا ہے اور اس میں شہد بھرا ہوا ہے، یا رسول اللہ آپ کسی کو بھیجیں اور وہ سارا شہد نچوڑ لائے. سرکار نے حضرت علی المرتضیٰ کی ڈیوٹی لگائی. ایک دو صحابی اور بھی ساتھ ہو گئے، برتن میں سارا شہد نچوڑ کے لے کے آئے. وہ مکھی پھر حضور کی بارگاہ میں ساتھ ساتھ. دیکھو کیسا نبی ہے، کتنی عظمتوں والا ہے کہ شہد کی مکھیاں تک جس کی نوکری کرے اسے محمد کہتے ہیں. اللہ اکبر. میرے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا شہد کی مکھی ایک بات تو بتا، تو شہد کو میٹھا کیسے کرتی ہے؟ شہد کی مکھی کہنے لگی، یا رسول اللہ ہم مختلف پھولوں تک جاتے ہیں، ان کا رس نکالتے ہیں، ہر پھول کا رس کڑوا ہوتا ہے، ہم اس کو جمع کرتے چلے جاتے ہیں. جب ہمارا چھتا اس رس سے بھر جاتا ہے تو پھر ہماری ملکہ ہمیں حکم دیتی ہے کہ آؤ کریے ذکر محمد. بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ.
ملکہ مکھی جو ہے، ہماری کوئین جو ہے، جس کا ہم حکم مانتی ہیں، وہ ہمیں کہتی ہے اب بیٹھ جاؤ، سارے خانے چھتے کے رس سے پورے ہو چکے ہیں۔ ہاں پورے ہو گئے۔ اس نے کہا آؤ اب درود مصطفیٰ کی ہم مل کے محفل سجاتی ہے۔ پھر اس کے حکم پر ساری شہد کی مکھیاں حضور پر درود بیچتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ جب تک آپ کے ذکر کی محفل نہ سجائے یہ رس کڑوا ہوتا ہے، کوئی اسے زبان پہ رکھ نہیں سکتا۔ بس آگے آپ پر بھیجے جانے والے درود کی برکت ہوتی ہے، اللہ اس کڑوے کو میٹھا بنا دیتا ہے۔ شہد سے میٹھا نام محمد، آپ کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، شہد سے میٹھا نام محمد، شہد سے میٹھا نام محمد، پھر کہیے شہد سے میٹھا نام محمد، شہد سے میٹھا نام محمد۔ اچھا اگر شہد کی مکھی اس بھید کو پا گئی، اس راز کو پا گئی کہ کڑوے کو میٹھا کیسا کرنا ہے، تو پھر حضرت انسان ہے۔ اس شہد کی مکھی سے تجھے اگر تیرے لہجے میں کڑواہٹ ہے تو درود پڑھ، اگر تیرے گھر میں پریشانی ہے تو درود پڑھ، اگر تیرے گھر میں رزق کی کمی ہے تو درود پڑھ۔ اللہ اکبر، اس درود کی کیا شان ہے۔ آئیے پھر ایک واقعہ سناتا ہوں۔ نبی کائنات شہر مکہ سے باہر گئے، ساتھ ہیں تاجدار حالت شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم، میرا پاک پیغمبر شہر مکہ سے باہر نکلا۔ علی کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ تھا، جس درخت کے پاس سے گزر رہے تھے درود و سلام کی آواز آ رہی تھی۔ چلتے چلتے جس پتھر کے پاس سے گزر رہے تھے درود و سلام کی آواز آ رہی تھی۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ یار یہ ہم بشر ہی نہیں پڑھتے وگرنہ پتھر بھی درود بھیج رہے ہیں۔ ہم ہی نصیبے کے مارے اس ورد وظیفے کو نہیں کرتے وگرنہ درختوں کا پتا پتا بھی محمد محمد کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں اور درختوں اور پتھروں سے آپ پر سلام کی صدا بلند ہو رہی ہے، یا رسول اللہ یہ آپ پر کب سے درود و سلام بھیج رہے ہیں؟ کہا علی تو آج آیا ہے نا۔ سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ۔ بڑی سننے والی بات ہے۔ علی تو آج میرے ساتھ آیا ہے نا۔ اعلان نبوت سے پہلے میں جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں یہ درخت یہ پتھر مجھے سلام کرتے ہیں۔ آپ بھی سلام کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے؟ بولیے۔ ہمارا حق تو زیادہ ہے، ہمارا حق تو پھر گونج پڑ جائے، پڑھیے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ، پڑھیے یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ، پڑھیے صلوات اللہ، اور ادب سے پڑھیے رحمتوں کے تاج
سن کر آپ کا یہ سلام پڑھ کر عاشقوں آپ کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی ہے تو جسے سلام پیش کر رہے ہیں وہ آقا افشار کتنے راضی ہوں گے. اللہ کیا شان ہے اس درود پاک کی. اچھا ایک بات بتاؤں, سننا چاہتے ہیں؟ وہ بڑی خاص بات ہے. کسی بے جان میں آپ جان ڈال سکتے ہیں؟ آپ کسی بے جان میں جان ڈال سکتے؟ اچھا آپ بادلوں کو ادھر سے ادھر لے جا سکتے ہیں؟ آپ کے پاس اتنی طاقت ہو, کوئی آپ کے پاس ریموٹ ایسا ہو, آپ اپنی مرضی سے ہوا روک سکتے ہیں اور رکی ہوئی ہوا کو آپ چلا سکتے ہیں؟ ہوا کو آندھی بنا سکتے ہیں؟ نہیں نہ بنا سکتے. کیا آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ کنارے پر بیٹھ کر کسی بھی دریا اور سمندر پر لہریں اٹھا سکتے ہیں؟ اگر مد و جزر آیا ہو تو کیا وہ لہریں ختم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. آپ نے ایک پودا بیجا جس پر پھل لگنا ہے, جب اس پر پھل کا موسم آیا تو کیا آپ اس پھل میں ذائقہ بھر سکتے ہیں؟ ایک پھول میں خوشبو بھر سکتے ہیں؟ بولو بولو. ایک دانے سے اناج اگا سکتے ہیں؟ یہ سارے کام کرتا کون ہے؟ بتاتا ہوں نا, بتاتا ہوں. کرتا کون ہے؟ یہ کام اللہ کے حکم سے فرشتے کرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھیے جان کون نکالتا ہے؟ ملک بولو بولو. یار جب اس کا ٹائم ہوگا وہ تب ہی آئے گا, نام لینے سے نہیں آ جاتا وہ. جان کون نکالتا ہے؟ فرشتہ. اور ایک ماں کے وجود میں پیدا ہونے والے بچے میں جان کون ڈالتا ہے؟ فرشتہ. کون؟ ڈرنے گھبرائیں نہیں, ایسا ہی ہے. بادلوں کو کہیں سے اٹھا کر ہماری بستی میں کون لاتا ہے؟ اور یہاں اگر بادل ہوں تو یہاں سے آگے کون لے جاتا ہے؟ ہواؤں کو چلانے کی ڈیوٹی کن کی ہے؟ آندھیوں پر ڈیوٹی کن کی ہے؟ لہروں پر ڈیوٹی کن کی ہے؟ ایک ایک دانے پر ڈیوٹی کن کی ہے؟ بارش کے ایک ایک قطرے پر ڈیوٹی کس کی ہے؟ یا اللہ سارے کام فرشتوں سے کروا رہا ہے. خود کیا کرتا ہے؟ فرمایا یہ کام میں نے ان کے سپرد کر دیے, خود تو میں محمد پر درود بھیج رہا ہوں. سبحان اللہ. بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. میں اپنے پیارے پر درود بھیج رہا ہوں. اب میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ کسی بے جان میں جان ڈالنا یہ آسان کام ہے. آپ نے کہا نہیں. میں نے چشم تصور میں پوچھا, اے فرشتے تو ایک بے جان میں ماں کے پیٹ میں آ کے جان ڈال دیتا ہے, یہ طاقت کہاں سے لی ہے؟ وہ کہنے لگا ہمارا تو اس میں کمال نہیں ہے کہ ہم یہاں جان ڈالتے بھی ہیں, نکالتے بھی ہیں, ہم ہوائیں چلاتے بھی ہیں, ہم بادل لاتے بھی ہیں, ہم بارشیں برساتے بھی ہیں, ہم رنگ دیتے بھی ہیں, ہم پھول بناتے بھی ہیں, خوشبو بھرتے بھی ہیں اور پھلوں کو ذائقہ بھی دیتے ہیں. ہمارا کمال نہیں ہے. میں نے پوچھا پھر کمال کس کا ہے؟ کہنے لگے جب سے اللہ نے ہماری ڈیوٹی درود پر لگائی ہے ہر کام ہی آسان ہو رہا ہے. ہر کام ہی ہم کرتے چلے جا رہے ہیں. اب پتہ چلا اس درود پاک میں کتنی طاقت ہے. وہ فرشتہ آیا اور آگے کہنے لگا یا رسول اللہ طائف والوں نے آپ کو پتھر مارے ہیں. سونا اگر آپ کہیں تو پہاڑ اٹھا کر ان پر پلٹا دیں, دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کے ان کو پیس دیں. سرکار نے فرمایا نہیں, انا نبی رحمہ, میں تو رحمت والا نبی ہوں. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کون آئے؟ پہاڑوں کے فرشتے, ملک الجبال. مطلب یہ کہ ان پہاڑوں پر ڈیوٹی تھی فرشتوں کی. ارے ایک پہاڑ تو کیسے اٹھائے گا؟ کہا میرا کمال کیا ہے, میں محمد محمد کرتا رہتا. اس لیے صاحبان اگر چاہتے ہیں کہ آپ
کہ کام آسان ہو جائیں، آپ کے وجود میں ایسی طاقت آ جائے تو پھر حضور پر درود و سلام پڑھا کریں۔ یہی وہ درود ہے جو علی کو علی کرتا ہے، یہی وہ درود ہے جو عمر کو فاروق کر دیتا ہے، یہی وہ درود ہے جو ابو بکر کو صدیق بنا دیتا ہے، یہی وہ درود ہے جو عثمان کو غنی کر دیتا ہے۔ اسی درود کی برکت سے ہی بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا نظر آیا۔ اللہ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے، منظور فرمائے، اس گھر کی ایک ایک اینٹ پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے، گھر کے مکینوں مکان سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ آئے ہیں، ذکر مصطفیٰ میں بیٹھے ہیں، محفل میلاد مصطفیٰ میں آئے ہیں، ابھی تو ہو سکتا ہے 2 دن 4 دن یاد رہے کہ سلیمان کے گھر گئے تھے محفل، لیکن آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ بھول جائیں گے، اگلا مہینہ آ جائے گا، اگلا سال آ جائے گا، لیکن یاد رکھو ہم بھول سکتے ہیں، جس جس زمین کے حصے پر آپ بیٹھے ہیں یہ قیامت کے دن آپ کو نہیں بھولے گی، ہر قدم گواہی دے گا۔ جس جس جگہ پر بیٹھ کر آپ نے میلاد کی محفل کو سنا وہ جگہ بھی گواہی دے گی، اور گواہی کیا دے گی؟ ایک ایک ذرہ پکار کے کہے گا پروردگار کیا حساب لینا ہے، چھوڑ دینے، یہ تو پڑھنے والے تھے، یا نبی سلام